کیا انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ آخرت کی سزا کی کیا خاصیت ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے سب سے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آیت اللہ صافی گلپایگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمیشہ قرآن کی ضرورت ہے اور ہمیں قرآن و اطرت کو ہمیشہ ایک ساتھ سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن بغیر اطرت کے بے معنی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت اور اس کو ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور روز قیامت پر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ لوگ موت سے فرار کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ میدان جنگ سے فرار کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اس فرار سے تم قتل یا موت سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ قل لن ينفعكم الفرار، سورہ احزاب آیت نمبر 16۔ محکم اور مضبوط گھر بناتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں موت آ ہی جاتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء آیت نمبر 78۔ جی ہاں، دنیا میں موت سے فرار ممکن نہیں ہے، جس طرح آخرت میں اللہ کے قہر اور عذاب سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 10۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر حاضر ہونے اور تمام گناہوں کے ظاہر ہو جانے کا ایمان اور یقین دنیا میں تقوی کی رعایت کرنے کا بہترین وسیلہ اور سبب ہے۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے پر غالب ہے۔ نمبر 2، موت اور قیامت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ، ثم تاخیر اور فاصلے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا علم ظاہر و باطن اور حاضر و غائب کے بارے میں ایک ہی جیسا ہے۔ نمبر 4، مجرم پہلے اپنے جرم کو جانے گا اور پھر سزا ملے گی۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انسان موت سے بچنے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتا ہے، جیسے جنگ سے بھاگ جاتا ہے، مضبوط گھر بناتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے تم ہرگز موت سے بچ نہیں سکتے، اور آخرت میں گنہگاروں کو سب سے پہلے ان کے گناہ بتائے جائیں گے، پھر سزا ملے گی۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔